بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے سوال ہوا تھا فضول خرچی کے بارے میں اور جو ینگسٹرز ہوتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہم بڑوں کے اندر ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہ ینگسٹر جو ہیں یہ فضول خرچی کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ واقعی آیا وہ فضول خرچی ہے یا نہیں، اور واقعی میری نظر سے یہ فضول خرچی ہے اور اس کی نظر سے فضول خرچی ہے یا نہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان بیٹے کو، بیٹی کو، بھانجے، بھتیجی، جس کو بھی ہو، آدمی یا شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو، بھائی اپنے بھائی کو، بہن کو، کسی آپس کے اندر بیٹھ کر بات چیت کر لیں، کیونکہ بات چیت سے، کمیونیکیشن سے ہر چیز صاف ہو جاتی ہے۔ If you feel somebody is doing something wrong, the first step is communication with them. ہم اس سے سارٹ آؤٹ کر لیں، بیٹا یا بیٹی یا بھائی یا بہن، یہ جو آپ کر رہے ہیں نا، میری نظر کے اندر یہ نہ کہو کہ آپ یہ کر رہے ہیں، میری نظر کے اندر یہ، کیونکہ جب آپ اگلے کو کہتے ہیں کہ کیونکہ بات کرنے کا ایک خاص انداز ہوتا ہے، اگلے کو کہو کہ آپ فضول خرچی کہتے ہیں کریں گے یا آپ کر رہے ہیں، تو فوراً وہ اپنے اوپر ایک بلیم سمجھتے ہیں، میں فضول خرچی نہیں، یہ تو فضول خرچی نہیں ہے، تو ایک قسم کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ پھر آپ یہ ثابت کرنا چاہیں گے کہ یہ فضول خرچی ہے، وہ ثابت کرنا چاہیں گے کہ نہیں ہے، یا کوئی بھی اور غلط بات۔ تو انداز یہ ہوتا ہے میری نظر میں یا میری سوچ میں یہ ہے کہ اس طرح ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو آپ کام کریں صرف فضول خرچی نہیں، کوئی بھی اس طرح کام ہو، کمیونیکیشن کا انداز جو ہے وہ ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے۔ لیٹس بی پازیٹیو انداز کے اندر بات کریں۔ تو پھر وہ جو اپنے معافی ضمیر میں ہے، what the person feels or thinks, they will tell you. They will say, I don't think what I'm doing is wasteful یا is extravagant یا I'm doing something wrong. میں جو کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس کی یہ وجہ ہے یا اس کا یہ طریقہ ہے یا میں نے فلاں جگہ جو خرچہ کیا تھا وہ آپ کو بتلا دیں۔ تو جب ان کی وجہۃ النظر، when we see what their point of view is، ان کے معافی ضمیر میں کیا چیز ہے، یہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا یا کیوں خرید کی، تو جب وہ سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمارے لیے اب اس کو ایکسیپٹ کرنا یا اس کو چیلنج کرنا، کہ اس کو قبول کرنا یا ان کو نصیحت کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات کرنا، اور پھر باقی جو آپ نے کہا کہ وہ بڑی عمر کے ہیں، 33-35 سال کے ہیں، تو اس عمر کے اندر انسان ذرا میچور ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس عمر کے اندر بھی لوگ فضول خرچی یا غلط کام نہیں کرتے ہیں، لیکن ذرا اور زیادہ انسان سنبھل جاتا ہے، میچور ہو جاتا ہے۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ تو اس لیے اس قسم کی چیز کے لیے تو میرے پاس کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی اگر یعنی فضول خرچی کرتا ہے تو کوئی وظیفہ ہو کہ اس سے فضول خرچی بند ہو جائے، اس کا تو ہاں نصیحت ہوتی ہے سب سے بڑی چیز۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت قرآن حکیم کی آیات پڑھی، اور یہ آیات ہمیں بہت ساری چیزوں کی دعوت دیتی ہیں، تجزیہ کرنے کی، انالائز کرنے کی، صحیح کہ اللہ تعالیٰ کا انعام باقی رہے گا، سب کچھ تو فنا ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو دیکھیں کہ جب مسلمان بھی ہم اگر سوچیں، دیکھیں، تجزیہ کریں، تو ہم لوگ یورپ میں بھی 700 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، اسپین میں، اور پھر جب اپنے مذہب کو چھوڑ دیا، رواداری اتنی زیادہ تھی مسلمانوں کی کہ 700 سال حکومت کرنے کے باوجود بھی مسلمان اقلیت میں تھے۔ تو یہ مسلمانوں کی بہت بڑی رواداری تھی، ان کا مطلب صبر تھا دوسروں کو برداشت کرنے کا، جو آج کل تو میں یہ کہتی ہوں کہ سب کچھ تباہ ہونے والا ہے، لیکن وہ تباہی کی وجہ کیا ہوتی ہے، مطلب کہ زوال کا کیا سبب بنتا ہے، تو ان چیزوں کی طرف بہت کم ہم توجہ دیتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا انعام باقی رہے گا۔ پھر جب ہم لوگ عیاشیوں میں اور دنیا کی چیزوں میں غرق ہو جاتے ہیں اور اسی کی طرف بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، تو پھر انسان کے پاس سوائے تباہی کے کچھ نہیں رہتا۔ تو جب مسلمان اسی یورپ میں 700 سال تک انہوں نے حکومت کی،
آج جو مسجد قرطبہ ہے وہاں پر آپ سجدہ تک نہیں دے رہے. آیت الکرسی تو لکھی ہوئی ہے دیواروں پر لیکن سجدہ دینے کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو جی یہ ساری چیزیں ہمیں ٹھیک. دعوت دیتی ہیں. اللہ جی جی تعالیٰ بس ہمیں توفیق دے کہ آمین آمین. ہم جو بھی کام کریں اس کے نتیجے کے اوپر بھی کیونکہ بحیثیت مسلمان میں اس کے نتیجے پر بھی ٹھیک نظر رکھنی چاہیے. جب تک نتیجے کے اوپر نظر نہیں رکھیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا. صحیح, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور باقی ہماری تمام کاموں کے اندر, تمام اعمال کے اندر ہم ہمیشہ دیکھیں کہ اس بات کا, اس کام کا آخری نتیجہ کیا ہے. اور الاعمال بالخواتیم, تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور واقعی مسلمان جو ہیں یورپ کے اندر 700 سال تک ان کی حکومت رہی, برتری رہی. ویسے کئی سو سال اس کے بعد بھی ہم اب بھی باقی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے اور قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ. لیکن ان 700 سال تک حکومت رہی. لیکن اللہ رب العزت کی حکمت ہے ہر چیزوں کے اندر. کبھی کسی کو طاقت دیتے ہیں, کسی کی حکومت ہوتی ہے, کبھی حکومت ختم ہوتی ہے, کبھی کس انداز میں, اور اللہ کے ہر کام کے اندر حکمت ضرور ہوتی ہے. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب, جی مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے اور ایک ریکویسٹ ہے آپ سے میری. جی سوال میرا یہ ہے کہ فجر کی سنتیں پڑھ کے تو اگر کافی ٹائم ہوتا ہے اس میں سورج نکلنے میں, تو اگر درمیان میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو اس کے بعد پھر فرض پڑے جائے, تو اس کے دوران اگر وضو کرنا پڑ جائے تو دوبارہ سنت پڑھنی پڑے گی یا صرف فرض پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی؟ ٹھیک. ایک میرا یہ سوال ہے. اور دوسرا آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے, میرا ایک بہت پریشان کن مسئلہ ہے جو میں آن ایئر بتا نہیں سکتی, تو پلیز اگر آپ مہربانی کریں تو مجھے کوئی نمبر ایسا دیں جس سے میں آپ سے نہ بات کر سکوں, پلیز جی اپنا مسئلہ بتا سکوں. ٹھیک انشاءاللہ. آپ سنتے رہیں, دیکھتے رہیں انشاءاللہ. اور ہمارے جو ٹیکنیکل ٹیم ہے وہ اب آن لائن رہیں تو وہ آپ کو جو مسجد کا نمبر تھوڑی دیر پہلے دیا تھا تو وہ آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ. مسجد ابوبکر کا. ان کے حملوں سے, اس کے مکر و فریب سے تو ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما. دل کے اندر ایک دوسرے کے لیے جو کدورتیں ہیں یا اللہ ان تمام کو تو دور فرما. یا اللہ تو ہم سب کو ایک اور نیک بنا. یا اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں یا اللہ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اور یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما. یا رب العالمین جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام کی بخشش اور مغفرت فرما. اور ہماری موت کا وقت آوے تو خاتمہ بالایمان نصیب فرما. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی تھیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما. اور جن چیزوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما. اور یا اللہ جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کو توقع ہے ان کی بھی ہماری بھی جتنی بھی جائز حاجات ہیں جو مصلحت کے موافق ہو اور جس میں تیری رضامندی ہو یا اللہ تو اپنی قدرت کاملہ سے ان تمام کو پورا فرما. اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے. یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے. خود بھی دیکھیے, دوسروں کو بھی بتلائیے. اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.